نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے چند قیمتی موتی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے جملے، ان کی نور اور ان کا برکت ہمیں حاصل ہو، اور دوسرا ہمیں اعمال کا پتہ چلے تاکہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ سب سے پہلے 3 اعمال کا تذکرہ کیا کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ نمبر 1 حلال کھانے والا، نمبر 2 سنت پر عمل کرنے والا، اور نمبر 3 لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھنے والا۔ اس کے بارے میں فرمایا دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ پچھلے جمعے مزید 3 جنتیوں کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ 3 بندے جنتی ہیں۔ ان میں ایک وہ آدمی سلطان مقسط متصدق موفق، وہ حکمران وقت جو انصاف کرنے والا ہو، لوگوں پر احسان کرنے والا ہو، اور جس کو نیک اعمال کی توفیق دی گئی ہو، یہ حکمران، یہ بھی جنتی۔ دوسرا بندہ فرمایا رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم، وہ آدمی جو مہربان ہے، نرم دل ہے، ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا وہ عفیف، وہ آدمی جو غیر حلال چیزوں سے بچنے والا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، عفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، رب تعالی نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچتا ہے، چاہے ان کا تعلق اس کی زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، شرمگاہ سے ہو، ہر ایک چیز سے بچنے والا۔ ایک بات۔ نمبر 2 فرمایا متعفف، وہ آدمی جو دستے سوال دراز کرنے سے بچنے والا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس سے بچنے والا ہے۔ اور پھر ذو عیال، عیال دار بھی ہے، اور عیال کے متعلق، اہل و عیال سے متعلق وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ یہ ایسا آدمی، فرمایا یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ آج ایک اور حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسند ابو بزاز میں موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا،
وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ۔ فرمایا تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اللہ تعالی اس کا آسان حساب لیں گے اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلی ہی بات آسان حساب لیں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرا حساب آسان ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ ہمیں دعا سکھلائی گئی، مانگتے بھی ہیں کہ یا اللہ میرا آسان حساب فرمائیے۔ اور آسان حساب کا مطلب کیا ہے کہ کچھ پوچھ گچھ ہوگی اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس سے پوچھ ہو گئی وہ تو پھنس گیا، جس سے پوچھ ہو گئی وہ تو پھنس گیا۔ فرمایا اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہمارے اعمال رکھے جائیں گے، اللہ ان اعمال کو دیکھیں گے اور فرمایا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ سبحان، یہ آسان حساب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہم اس آسان حساب کے اندر چلے جائیں؟ یہ والا آسان حساب ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، ہم تو دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں آسان حساب چھوٹا موٹا ہو، نہیں نہیں نہیں، ویسے بس اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور فرمائے جنت میں جاؤ، بس یہ والا چاہیے ہمیں۔ اور ساتھ فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ، اللہ اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرما دیں گے۔ اب تین اعمال، ان تینوں کا ایک ہی چیز سے تعلق ہے۔ میں پہلے رحم دلی عرض کر چکا ہوں، اس کو سامنے رکھیں اور ان تینوں باتوں کو سنیے۔ ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، یہ کس آدمی کو ملیں گی؟ یہ جو آپ نے فرمایا آسان حساب ہے، یہ کس کو ملے گا؟ جنت کس کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، نمبر ایک۔ نمبر دو فرمایا تعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ نمبر تین ارشاد فرمایا تصل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑے۔ یہ تین کام ارشاد فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا انہوں نے عرض کیا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَالِي یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، پکا کام کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھپا لگوانا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اگر میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا آسان حساب ہوگا اور تجھے اللہ جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرما دیں گے، مزید کام پکا ہو گیا۔ اب یہ تین باتیں، ان کے اندر غور کرنا ہے، اور یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ کرنے میں بظاہر نظر آتے ہیں مشکل ہیں، لیکن جو ٹھان لے اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں، آج ہمارا جذبہ انتقام والا جذبہ ہے، انتقام لینے کا جذبہ بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ہر ایک کے اندر داخل ہو چکا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام والا جذبہ دنیا سے ختم فرمایا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ختم فرمایا تھا انتقام والا جذبہ۔ اور یہی جذبہ وہ ہے کہ جس جذبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب بھی ہوگا اور جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ یہ تینوں کام وہی کرے گا جس کے اندر انتقام لینے والی صفت نہ ہو، انتقام نہ لے۔ ہم تو یوں ہی کرتے ہیں کہ بھائی جو میرے ساتھ کرے گا میں ہی اس کے ساتھ کروں گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں اچھا سلوک کروں گا، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو میں کیوں کروں گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، لیس الواصل بالمکافی، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو عدل کا بدلہ کرنے والا ہے کہ اس نے چونکہ اچھا کیا تھا میں نے بھی اچھا کیا، اس نے 100 روپیہ دیا تھا میں نے بھی اس کو 100 روپیہ دے دیا، اس نے مجھے دعوت میں بلایا تھا میں نے بھی دعوت میں بلا لیا، اس نے مجھے چائے پر بلایا تھا میں نے بھی چائے پر بلا لیا۔ نہیں، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا لیکن ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، ہاں لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ اس کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کرے، وہ اس کے ساتھ جوڑے۔ اور یہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا، اس پر جو بتایا گیا یہ وہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ معاشرہ توڑے، جب آپ کے ساتھ معاشرہ اچھا سلوک نہ کرے، وہاں پر آپ نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، تب یہ ثواب ملے گا۔ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت یہ ہے، اور آج ہر ایک انسان کے ساتھ ایسا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے۔ دسیوں باتیں، ہر انسان اس بنیاد پر کام کرتا ہے کہ مجھے آگے سے کچھ جواب اچھا ملے گا تو میں بھی اچھا کام کروں گا ورنہ نہیں۔ پہلی بات ہی یہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ انا الرحمن، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. رحمان پہلے لے کر آئے، اس کی خاص وجہ ہے میں رحمان ہوں. فرمایا خلقت الرحیم، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے، میں نے یہ حقوق بتائے ہیں کہ صلہ رحمی کرنی ہے، میں نے کیا ہے. اور پھر فرمایا شققت لہا من اسمی، میں نے اس کے نام کا لفظ اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے. صلہ رحمی، رحم جو آیا یہ رحمان سے نکالا. فرمایا فمن وصلہا، جس نے صلہ رحمی کی تو پھر وصلتہ، میں اس کو جوڑوں گا. ومن قطعہا، اور جس نے توڑا بتتہ، میں اس کو جدا کر دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. اس سے سمجھ آنا چاہیے کہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت. اور دوسری حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. ادھر صلہ رحمی کرنے پر جنت، اور صلہ رحمی نہیں کی، قطع رحمی کی تو فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ جہنم کا مستحق ہے. اب ذرا ہمیں اپنے اعمال کے اندر دیکھنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ بات پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی. کہ جی اس نے تو مجھے اپنی دعوت میں نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ پہلی بات یہ ارشاد بھائی تعطی من حرما کا، تو اس کو دے جو تجھے محروم کرے. کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے کچھ نہیں دیا تو نہ صحیح، اس نے مجھے دعوت نہیں دی تو نہ صحیح، اس نے چائے پر نہیں بلایا، اس نے مجھے شادی کارڈ نہیں دیا، اس نے ولیمے کی دعوت نہیں دی، اس نے فلاں موقع پر مجھے یاد نہیں کیا تو نہ صحیح. اس نے نہیں دیا لیکن میں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر جواب دینے والا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی قبر سنوارنے والا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہوں، اس لیے میں یہ کروں گا. اور کہتے نہیں جی اس سے تو ہماری عزت چلی جائے گی، ہم جھک گئے تو کام کیسے بنے گا. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم کیوں جھکیں، اس نے نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے. نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو آپ قطع رحمی کر رہے ہیں. اس نے جو کیا اس کو اپنا کیے کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے بھی اگر یہ کیا تو ہمیں بھی اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کرنا پڑے گا تبھی جا کر کام بنے گا. وہ نہیں بلا رہا لیکن ہم بلائیں گے. اس نے ہمیں نہیں یاد رکھا، ہم یاد رکھیں گے. کسی موقع پر اس نے کچھ ہمیں دیا ہی نہیں، کسی بھی دعوت میں ہمیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں بھیجا. کہا جی انہوں نے گھر میں دعوت کی، میرے گھر میں کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں بھیجا تو نہیں بھیجا، لیکن ہم کریں گے تو ہم بھیجیں گے انشاءاللہ. ہم نہیں روکیں گے. اس نے قربانی کے موسم میں میرے گھر میں گوشت نہیں بھیجا، میں کیوں بھیجوں؟ نہیں، میں بھیجوں گا اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے لگا ہوں. ہاں میں بھیجوں گا. اس نے فلاں موقع پر سب لوگوں کے اندر تقسیم کیا، بیٹا ہوا مٹھائی سب کو دے گیا، مجھے نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیں گے. یہ کون دے گا؟ یہ وہ دے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. یہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کام نہیں کرے گا. آج ہماری دیکھا دیکھی کام ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی تو وہی ہے نا کہ جہاں پر کام بغیر کسی لالچ کے کیا جائے. ہاں ایک لالچ ہے، وہ لالچ کیا ہے وہ بتایا گیا. وہ لالچ یہ ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ لالچ ہو دل کے اندر. میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی اس لیے کر رہا ہوں، میں ان کو دے اس لیے رہا ہوں، میں ان کو یاد اس لیے رکھ رہا ہوں. اگرچہ اس کی طرف سے گالیاں آ رہی ہیں لیکن میری طرف سے دعائیں جائیں گی. وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے لیکن میری طرف سے پھر بھی اس کو پھول جائیں گے. یہ اصل ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے کر کے بھی دکھایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی کر کے دکھایا. ایسا نہیں کہ بات ختم ہو، کر کے دکھایا. اور آج تک جو اللہ کے ماننے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، ایسے لوگ آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اپنی ذات کے اندر یہ چیز رکھنی ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگی، واقعہ مشہور ہے، بڑا طویل واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر یہ تو اصل منافقین کی طرف سے تھا، کچھ سچے اور پکے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان سے بھی کچھ بات ایسی نکل گئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ان میں ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کی دیکھ بھال اور ان کے گھر کا خرچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں. اب یہاں باپ کو سوچنا چاہیے، جس باپ کی بیٹی کے اوپر تہمت لگے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا آئے گا؟ انتقام کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، دل میں آئے گا کہ میں اس کو ختم کر دوں، مار دوں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. لیکن جہاں ہمیں بڑا اہم سبق سکھایا جا رہا ہے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا، قسم کھا لی، آج کے بعد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کا خرچہ بند، ان کا کوئی خرچہ نہیں جائے گا، آج کے بعد اس سے ختم، تعلق ختم، اعلان کر دیا۔ قرآن کریم نازل ہو گئے، قرآن کریم اترا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری معافی فرما دے؟ تم پسند نہیں کرتے درگزر کرو، معاف کرو، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ جب یہ سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس سننے کی دیر تھی، وہیں کھڑے کھڑے کہا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں، اللہ میری معافی فرما دے۔ آج سے مصطح کا خرچہ دوبارہ چالو ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ بیٹی کے اوپر تہمت لگنے میں شامل ہے، لیکن دل ایسا صاف ہوا کہ دل کے اندر انتقام نہ رہا، اللہ کا حکم آ گیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہیں سر جھکا لیا، اپنے دل کی ہر چیز کو ختم کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا جھنڈا بلند کر دیا۔ یہ وہ حضرات تھے۔ یہ ہم سے بھی ہے کہ ہم جب انسان کا نفس چاہے تو اس کو یوں کہنا چاہیے الا تحب ان یغفر اللہ لی، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے؟ کیا پسند نہیں کرتا؟ میں ان کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ میں پسند کرتا ہوں، لہذا میں اپنی مغفرت میں چکر میں اپنے اس کے میری اللہ مغفرت فرما دے، میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہوں، بس معاف کر دو، معاف کر دو، ان کی طرف سے کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میرے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں معاف کر دوں۔ اپنے دل کو کشادہ رکھو، اپنے دل کو وسیع رکھو۔ اب باقی رہی یہ بات کہ بھئی ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، ہم کیوں نیچے ہوں، ہم کیوں اس کو معاف کریں، ہم کیوں اس کو اپنے گھر میں بلائیں؟ لوگ کہیں گے دیکھو یہ اس کے سامنے نیچا ہو گیا، ارے نیچا نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مداوا بھی فرمایا اور فرما دیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ کسی پر درگزر کرتا ہے اللہ اس درگزر کرنے کی وجہ سے اس بندے کی عزت معاشرے میں اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دی۔ ہمیں عزت چاہیے، عزت رب العزت سے ملنے والی ہے، مالک سے ملنے والی ہے۔ ہم دنیا سے تلاش کرتے ہیں، سمجھتے کہ نہیں اگر میں جمع رہا، اگر میں نے سختی کی، اگر میں نے قطع رحمی کی، اگر میں نے توڑ دیا تب میری عزت بنے گی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس سے عزت نہیں بنتی، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اور جو بندہ یہاں کھڑا ہو کر سوچ لیتا ہے کہ یہاں اگرچہ میں نے معاف کر دیا، لوگ جو چاہے کہیں کہیں، جو چاہے سوچے سوچے، لیکن میں اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، اللہ اس کی عزتیں اور زیادہ کر دیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر یہ والا جذبہ لے کر آنا، اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ معاملات یہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ معاملات، یہ جو اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ معاف کرو اس کو جو تجھ پر ظلم کرے۔ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ڈنڈا مارا سر پہ آ کے یہی ظلم ہے؟ نہ، یہ تو ظلم ہے ہی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، شوہر کو بیوی کو گھر لے کر آیا، اب چاہ رہا ہے کہ بیوی جو اس کے حقوق ادا کرے نہیں کر رہی، وہ ظلم کر رہی ہے۔ جب ظلم کر رہی ہے اب یہ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسا کر کے دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا اب شوہر کیسا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے، حدیث کے موافق معاف کر دو۔ اولاد کو اپنے والد کا حق ادا کرنا ہے، وہ ادا نہیں کر رہی۔ بہت سارے والدین بالکل دل برداشتہ ہو کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کو آگ کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ اس نے اگرچہ ہمارے ساتھ وہ رشتہ نہیں جوڑا، اگرچہ اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، لیکن ہم نے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، اس لیے والد اس سلسلے میں اس کو معاف کر دیتا، معاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی بھی معاف کروانی ہے، میں نے اپنی بھی معاف کرانی ہے، اور کس سے کرانی ہے؟ اللہ سے کرانی ہے۔ یہ اس کے دل میں جذبہ آ جائے۔ بھائی نے بھائی کے ساتھ معاملہ ظلم کا کیا، اس کو اس کا حصہ پورا نہیں دیا، اس کے ساتھ معاملہ خراب کر دیا، اب یہ نہیں کہ میں اس سے انتقام لوں گا، میں اس سے بدل لوں گا، میں اس کو بتاؤں گا کیسا ہوتا ہے فلانا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یہاں یہ حدیث سامنے رکھنی ہے کہ میرا حساب آخرت میں آسان ہو جائے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے لیے آج سودا ہو رہا ہے۔ آج اگرچہ دنیا مجھے آ کر بھڑکائے گی اور میرے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ ارے نہیں تو بھی بدلہ لے اور تو بھی کھڑا ہو جا، ہم تیرے ساتھ ہیں، لیکن وہاں یہ دنیا والوں کو ایک طرف کر کے اپنے رب کی طرف دیکھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف دیکھے کہ میرے محبوب نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ حساب آسان بھی ہو جائے گا، جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ آج میں سودا کرتا ہوں، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں، کر دو معاف۔ یہ آپ نے سودا کر لیا نا، اس وقت دل میں کام بنے گا، کہتے جی میں نے اس سے میرے دل میں آگ جلی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل کو ٹھنڈا کیسا کروں جب تک بدلہ نہیں لوں گا۔ بدلہ لینے سے دل میں ٹھنڈک ونڈک نہیں آتی، بدلہ لینے سے جھگڑا اور شروع ہوتا ہے، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، گھروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، خاندانوں کے خاندان بگڑ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کہا میں نے معاف کر دیا، میں بدلہ نہیں لیتا، اس کے دل کے اندر بھی ٹھنڈک پڑے گی، قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ دونوں کام ہوں گے اس کے ساتھ، اور آخرت میں تو معاملہ ہے ہی ہے، فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔
اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے، آج چاہتے ہیں ہم رزق کو بڑھانے کے لیے ایک سے دوسری دکان کھولتے ہیں، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار کھولتے ہیں، دو نوکریاں کرتا ہے کہ رزق آئے اور زیادہ پیسہ ہے اور زیادہ پیسہ آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو دیکھیے، آپ کو دوسری دکان کھولنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیے، رب تعالیٰ گھر میں اپنی رحمت کے ذریعے سے رزق کے انبار لگا دے گا انشاءاللہ۔ جنہوں نے کیا ان کی زندگیوں میں دیکھا انہوں نے، وہ کیا ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ابھی بتا دیے، صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دو، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کرو۔ یہ تینوں کام آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بس معاملہ یہی ہے، وہ دے گا تو ہم دیں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ جو نیوتا جو چل رہا ہے شادیوں میں، کیا چکر ہے اس کا؟ یہی چکر ہے نا۔ حالانکہ یہ شروع اس طرح نہیں ہوا تھا، شروع تو ہوا تھا کہ لوگ آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہوا کرتے تھے، ایک خاندان کے لوگ، کیا ایک محلے کے لوگ، وہ کہتے فلانے بچے کی شادی ہو رہی ہے، فلانے کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آگے بڑھتے کہ ہم بھی اس کو کچھ دیں گے، ہم بھی کچھ دیں گے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ ہر کوئی اس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، ہر کوئی اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ اتنی محبتیں ہوا کرتی تھی، آج تو وہ ختم ہو گیا۔ آج تو بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، بہن بھائی میں محبت نہیں ہے، والد اور اولاد میں محبت نہیں ہے۔ وہ جو محبتیں اگر آپ نے پوچھنی ہے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے پوچھو جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، اپنے دادا سے نانا سے، وہ بتائیں گے آپ کو کیا ہوا کرتا تھا ان لوگوں کے اندر۔ وہ آ کر دے دیا، اس کو دے دیا، چلو یہ میری طرف سے اس کو گفٹ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اور دل میں یہ نہیں ہوتا تھا میں آج گفٹ دے رہا ہوں کل مجھے بھی دے گا، نہ دل بالکل صاف ہوا کرتے تھے۔ اپنا بچہ سمجھ کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹے کو کچھ دے اس نیت سے دیتا ہے کہ کل کو مجھے کچھ دے گا، نہیں وہ اس لیے لے دیا، یہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں نے دے دیا، یہ میری بیوی اس لیے دے دیا، بس یہ سمجھ کر ان کی محبتیں یہ ہوتی تھی، اپنی بیٹی اپنا بیٹا سمجھ کر دے دیا۔ لیکن آج کیا؟ آج باقاعدہ کاؤنٹنگ کرنے والا بیٹھا ہے، لکھنے والا بیٹھا ہے، دروازے کے اوپر بٹھا رکھا ہے، لاؤ کاپی نکالو، کاپی پرانی کاپیاں نکال کر لا کے رکھو ادھر، دیکھو کون کون حساب کتاب کر کے گیا تھا، کس کو کیا کیا حساب دے رکھا ہے۔ وہ کوئی دے کر بھی چلا جائے، اچھا ہم نے تو اس کو 500 دیا تھا، 100 روپے بٹر کھا گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ لین دین کیا ہو رہا ہے؟ یہ گویا کہ نعوذ باللہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ قرض دیا ہم نے۔ ذہن میں رکھو، جس چیز کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرض ہی ہوتا ہے۔ کوئی آیا میرے پاس کہ میری مدد کر دو، میں اس کی مدد اس انداز میں کروں کہ جاؤ میں نے مدد کر دی، آپ کو پیسے دے دی، آپ سے مطالبہ نہیں ہے، گیا لے گیا، یہ ہے ہدیہ۔ لیکن میں نے کہا یہ میں آپ کو دے رہا ہوں 10,000 روپے، آپ نے مہینے کے بعد مجھے واپس کرنے، یہ ہے قرض۔ تو ہم کس نیت سے دے رہے ہیں؟ اسی نیت سے دے رہے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، میرے بچے کی جب شادی ہونی تو وہاں بھی آنا چاہیے اور ڈبل کر کے آنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ جو دیا قرض کی نیت سے دیا، واپس آیا، بڑھ کر آیا، نعوذ باللہ یہ سود کا گناہ ہوا اس کے اوپر، سود کا۔ 50 روپے دے کر 100 روپیہ لیا، 500 روپے دے کر 1000 روپیہ لیا، اور ہر ایک نے اپنے گھر میں بھی کاپی بنا رکھی ہے، فلانی شادی میں اس نے کتنے دیے تھے، جانے سے پہلے خواتین خصوصاً پوچھتی ہے کتنے دیے تھے، لاؤ وہ 500 دے کے گیا، تم 1000 دے کر آؤں گی میں اس کے گھر میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی محبتیں بڑھ رہی، اس لیے اس سے محبتیں تو ایک لمحہ نہیں بڑھتی محبت، ہاں بلکہ آپس میں اختلاف جھگڑے اور زیادہ بڑھ جاتے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو آخرت کا تو فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا معمول تھا اور بڑے بڑے حضرات اکابرین سب کا معمول رہا، اور آج جو لوگ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، جمعے کے بعد اپنی بہن کے گھر جایا کرتے تھے کہ میری بہن کے ہاں کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، چلو ان کے کچھ کھانے پینے کے لیے میں لے جاتا ہوں، اور جا کر صلہ رحمی کے تقاضے سے جا کر بہن کے گھر کچھ دے کر آ جاتے، کبھی فروٹ لے لیا، کبھی کیا چیز لے لی، وہ دے دی جا کر، اور یہ نیت ہوتی تھی۔ بلکہ اس کے لیے حضرت نے ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا اختیار کر رکھا تھا؟ گھر میں ایک اپنے لیے الگ سے ایک باکس بنا رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، اس کے اندر روزانہ کے اعتبار سے یا ماہانہ کے اعتبار سے جو رقم آتی اس میں سے کچھ فیصد نکال کر 1%، 2%، جو بھی بندے کا دل چاہے وہ نکال کر اس میں ڈال دیتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی، کسی بہن کی گھر کی ضرورت ہے، کسی غریب کو ضرورت ہے، فلاں دوست کو ضرورت ہے، اسی سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی۔ اور ہمارے استاد محترم
ابھی حال ہی میں انتقال ہوا مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ والد صاحب نے خود فرمایا اس کی برکت یہ ہے، فرمایا آج ہمارے گھر میں نوابوں جیسی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، اور آج ان کی اولاد بھی ایسی ہی ماشاءاللہ زندگی گزار رہی ہے، اپنے کاروبار ہیں اور کاروبار اپنے کتب خانے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام چلا رہے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنہوں نے دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکت عطا فرما دی، رزق میں برکت عطا فرما دی۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اب جوش آیا ایک دن کیا، ایک دن نہیں کرنا، یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ جوش آ گیا، ابھی ہم نے سنا، دل میں آیا، تو انشاءاللہ یہ مستقل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، چاہے وہ ہمارا بھتیجا ہو، لیکن کرنے کا طریقہ ہے، کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ ہم جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یار میں مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤں، میں سوچتا ہوں میں کیک کا ڈبہ لے جاتا ہوں، میں فلانی کمپنی کا بڑا کیک مشہور ہے وہ لے کر چلا جاتا ہوں، یہ سوچ کر لے گئے۔ وہ سارے گھر کے اندر جو بڑے ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں، وہ کیک کہاں سے کھائے گا، وہ مٹھائی کہاں سے کھائے گا؟ 10 بندے گھر میں جائیں گے، 10 مٹھائی کے ڈبے آ گئے، کیا مٹھائی کی دکان کھولنی ہے کیا یہاں پر؟ ہدیہ دیتے ہوئے سمجھے، ہدیہ دیتے ہوئے اپنی پسند نہیں دیکھتے، ہدیہ دیتے ہوئے اپنی پسند نہیں دیکھتے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند دیکھتے ہیں۔ اس کو گھر میں کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی اچھی الیکس سلیگ ہے تو اس سے پوچھ ہی لیں کہ میں اتنی رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا چیز پسند ہے، وہ میں لا دوں، یا میرا تعلق اتنا زیادہ مجھے پتا ہے ان کے گھر میں ضرورت کس چیز کی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کو ان کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی بچے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، مثلا آج کل کے اعتبار سے سردی کا زمانہ ہے، اس کو سر پہ ٹوپی لینے کی ضرورت ہے، گرم ٹوپی گرم جیکٹ پہننے کی ضرورت ہے، نہیں ہے اس کے پاس، ہمیں معلوم ہے ہمارا بھتیجا ہے ہمارا بھانجا ہے، نہیں ان کے پاس اتنے اخراجات، چپکے سے جیکٹ خریدی اور جا کر بچے کے حوالے کر دی، یہ بیٹا یہ ہے، یہ صلہ رحمی کی، اور یہ صلہ رحمی دنیا والوں کو نظر نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس پر آپ کا کام بننا شروع ہو گیا، سمجھیں اسی دن سے بننا شروع ہو گیا، یہ ہے اصل کام۔ اور صدقے کے اندر جب صدقہ دیں تو صدقے کے اندر وہ چیز دینی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، وہ چیز دو۔ صدقے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مری ہوئی مرغی، ہاں مرا ہوا بکری کا بچہ، بالکل ایسا ختم ہونے کے قریب ہے وہ جا کے صدقہ کر دیا ہے، نہیں نہیں، صدقہ بڑا پسندیدہ کرنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے تو جوان بکرا چاہیے، جوان بکرے کا گوشت چاہیے، اپنے لیے تو اعلیٰ اور عمدہ چاہیے، اور رب کے در پر کیسا دے رہے ہیں؟ تو صدقہ دیتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہدیہ دیتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ہم ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، تو پھر اگر یہ نہیں ہوتا کہ ان سے پوچھ نہیں سکتے تو آپ کہیں اب کیا کریں؟ اب یہ کریں جتنا ہمارا ارادہ ہے کہ میں اتنی رقم کی کوئی چیز اس کو دینا چاہتا ہوں، وہ رقم چپکے سے ایک لفافے میں بند کرو اور چپکے سے جا کے وہ رقم دے دو، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اس کے ذریعے ان کی ضرورت اور اچھے انداز میں پوری ہو جائے گی۔ لیکن مقصد کیا ہو؟ یہ مقصد نہیں ہو آج میں نے دیا کل ملے گا، نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اپنے دل میں اخلاص ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور جو صلہ رحمی کرنے والا اس کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ 3 کام ذہن میں رکھیں، یہ 3 ہیں، یہ تینوں چیزوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 ارشاد فرما دیا جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اس کو دو۔ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں دیا کہ جی میرے حالات ایسے آئے تھے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو پتہ بھی تھا، کوئی مسئلہ نہیں دیا، آج میں دینے والا ہوں، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو میں چپکے سے جا کر ان کی مدد کروں گا، میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، میں ان کے ساتھ جا کر صلہ رحمی کروں گا، لہذا میں دوں گا، دینے والا بننا ہے میں نے، بس یہ نہیں دیکھنا انہوں نے دیا یا نہیں دیا، میری اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے ظلم کیا میں معاف کروں گا، ہاں انہوں نے ظلم کیا تو میں معاف کروں گا۔ بیوی نے حق ادا نہیں کیا، شوہر پورا حق ادا کرے، شوہر نے حق ادا نہیں کیا، بیوی نہیں ہے سمجھے اس نے حق ادا نہیں کیا، میں بھی اس کے ساتھ اب نمٹوں گی، اچھے طریقے سے بتاؤں گی کیسے ہوتی ہے بیوی، نہیں اب اس نے معاف کرنا ہے۔ اولاد نے نہیں کیا والد نے کرنا ہے، بھائی نے نہیں کیا ایسا کرنا ہے، بہن نے نہیں کیا، نہیں یہ سب جو کچھ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا لیکن ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور تیسری ارشاد فرمائی جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑے، بھلے انہوں نے مجھے یاد نہیں رکھا لیکن میں یاد رکھوں گا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، اس نے تو بھیجا ہی نہیں، اس کا پیغام ہی نہیں آیا، اور آیا بھی تو شادی کارڈ خود ابا کو لے کر آنا چاہیے تھا، بیٹے کے ہاتھ کیوں بھیجا؟ عجیب بات ہے، بیٹے کے ہاتھ کیوں بھیجا؟ کسی کے ہاتھ بھی آ گیا، آپ کو بادشاہ ہے، آپ دنیا کے اندر صدر لگے پڑے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ خود آئے، وہ اس نے بھیج دیا آپ کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ یہ کون سی چکر ہم نے نکال لی ہیں، یہ کون سی چیزیں ہم نے اپنے دماغوں کے اندر پال لی ہیں، یہ شیطان نے ڈالی ہے کہ جھگڑا کرو، لڑائی کرو، توڑو اس کے ساتھ، تم نے جوڑ کے نہیں رکھنی۔ ارے اس کی طرف سے آ گیا ہمارے پاس پیغام، چاہے وہ کسی کی زبانی آ گیا ہو تب بھی کام بن جاتا ہے۔ پہلے اسی طرح ہوتے تھے، پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ نائی ہوتے تھے جو باقاعدہ لے کر جایا کرتے تھے، اور بندہ خود نہیں جاتا تھا کارڈ تقسیم کرنے، وہی نائی جایا کرتا تھا، جو ان کے گھر کے کھانے وانے پکاتا تھا وہی جا کر دے کے آیا کرتا تھا۔ اب تو ہماری شہنشاہی بن گئی ہے کہ نہیں جی فلانے کو آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا، اور لڑائی کر کے بھیج دیا، چل نکل جا،
وہ جب تک وہ نہیں آئے گا ہم دعوت قبول نہیں کریں گے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شادی کی دعوت ہی نہیں دی. حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کے کتنے واقعات ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ آئے تو ان کے کپڑے کے اوپر ایک خوشبو کا رنگ لگا ہوا تھا جو عموماً دلہنوں کو لگایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لی؟ کہ جی ہاں شادی کر لی. یہ نہیں فرمایا تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہر مومن کے ساتھ, اور خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جانیں نچھاور کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے, آپ کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا. حضرات صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر چہرے پر مل لیا کرتے تھے. یہ وہ تھے. لیکن حضور نے سمجھایا کہ دین کیا ہے, دین کیا ہے, سادگی کیا ہے, اصل چیز کیا ہے. یہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں بلایا, اور نہ ہی کسی کو یہ حکم دیا ہر جگہ مجھے بلایا کرو. نہیں, آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور ان کو مزید کچھ باتیں ارشاد فرمائی. یہاں پر آپ سسم ناراض نہیں ہوئے. تو ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ ہمارا کوئی درجہ بڑا ہوا ہے کیا؟ ہم کوئی بہت اوپر اسے اترے؟ نہیں, اپنے اندر یہ والی چیزیں رکھیں, یاد رکھیں. یہ بس حدیث کو ذہن میں لے لو, گھروں میں بھی جا کر بتائیں. 3 باتیں جن پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر پائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آسان حساب کریں گے. اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. نمبر 1 ارشاد فرمایا جو تجھ سے ظلم کرے تو اس کو معاف کر, جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر, اور جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا آسان حساب بھی فرمائیں گے اور تجھے جنت میں داخل بھی فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کے دلوں کے اندر یا اللہ اپنی اشد محبت عطا فرما دے. یا اللہ انتقام والا جذبہ جو ہمارے اندر موجود ہے یا الہ العالمین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے یہ انتقام والا جذبہ دبا کر ان کے ساتھ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اور درگزر کرنے کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے کچھ دوستوں کے انہوں نے ان کے والد بیمار ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اسی طرح کچھ اور ساتھی ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مسجد میں جتنے افراد موجود ہیں ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا ہمارے گھروں میں ہمارے خاندان والوں میں سے کوئی بیمار ہے یا ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہے, یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے, صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی یا اللہ ایکسیڈنٹ سے اور جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ تھانے سے, ہسپتالوں سے, عدالتوں سے, کچہریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے, رزاق آپ کی ذات ہے. یا اللہ آپ پر پورا اعتماد اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین خصوصاً ملک پاکستان کی معیشت کو مستحکم فرما دیجیے. یا اللہ سب لوگوں کو یا اللہ جس طرح آپ ہمیں اب تک اپنی طرف سے, اپنے فضل سے, اپنی توفیق سے یا الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنی رحمت اور مہربانی سے گھروں میں بیٹھے عزت کے ساتھ رزق عطا فرما رہے. یا اللہ مرتے تب تک اسی طرح ہم سب کو رزق عطا فرماتے رہیے گا. مولا کریم جتنے بھی اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں یا ان کے روزگار میں پریشانی آ چکی ہے, یا اللہ سب کو نیا روزگار اور جن کے روزگاروں میں پریشانی آ گئی ہے ان میں وسعت عطا فرما دیجیے. مولا کریم رزق دینے والی ذات آپ کی ہے. یا اللہ غیب سے اپنے رزق کے خزانوں سے سب عطا فرما دیجیے. مولا کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا والے کسی میدان میں جمع ہو جائے
اور ہر ایک اپنی اپنی چاہت مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے اور میں سب کو سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے عطا کے اندر ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ یا اللہ آپ کی ذات تو ایسی ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو ایسے دینے والے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی، یا اللہ خصوصاً ملک پاکستان کے تمام لوگوں کی یا اللہ روزی کی تمام اخراجات کو پورا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جتنے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیوی بچوں میں سے، دوست و احباب میں سے، اور بھی یا اللہ ان سب کی قبر و غرور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ایک ہمارے ساتھی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، ہمارا سب سے بڑا مقصد اپنی رضا رکھ دیجیے۔ یا اللہ دنیا کو ایک طرف کر کے یا اللہ دنیا کو دوسرے نمبر پر کر دیجیے، پہلے نمبر پر اپنا دین کر دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ یا اللہ نعمتوں کے خوب سے خوب یا اللہ مواقع عطا فرما۔ یا اللہ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جس طرح اب تک آپ نے نعمتوں میں رکھا بڑھتے تب تک اسی طرح رکھیے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان پر، ہماری نسلوں کو اپنے ایمان پر یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، خاتمہ کلمے پر نصیب فرما۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے۔ عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس شعبے میں ہمیں قبول فرما۔ مولا کریم مرتے دم تک اسی طرح دین سے وابستہ رکھ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ یا اللہ با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر جنت کا وعدہ فرمایا ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہمارا آسان حساب فرما دیجیے۔ اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، اللهم حاسبنا حسابا یسیرا۔ مولا کریم الہ العالمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز سمجھتا ہے پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔